دے. اما کہنے کی کسے لے کے جائے گی؟ ابا حارث کو لے کے جائے گی کہ نہیں نہیں. ماں حلیمہ کو لے کے جائے گی؟ نہیں نہیں. کسی پڑوسی کو لے کے جائے گی؟ نہیں نہیں. چچیرے ممیر کو لے کے جائے گی؟ نہیں نہیں. مسیر کو لے کے جائے گی؟ نہیں. اما حلیمہ کہنے لگی بتا پھر کس کو لے کے جائے گی؟ سونے مٹھڑے محمد کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں اس ویر کو ساتھ لے کے جاؤں گی. ابھی حضور کی عمر 4 سال کوئی نہیں ہوئی تھی. اما سر پکڑ کے بیٹھ گئی. نہ یہ رسی پکڑ سکتا ہے، نہ ڈنڈی مار سکتا ہے، نہ بکریاں چرا سکتا ہے. چل میں تیرے ساتھ چلو. کہ اما نہ تیرے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے جانے سے بڑا فائدہ ہوگا. اما کہنے لگی وہ کیا؟ کہ جب میں نے گود میں لے کے ایک دن گئی تھی اما 3 باتیں میں نے ان کی برکت میں دیکھی. 3 باتیں ان کی وجہ سے میں نے نظام نرالا دیکھا، دستور نرالا دیکھا، قانون نرالا دیکھا، عجیب میں نے منظر دیکھا. اما حلیمہ کہنے لگی کیا کیا؟ کہ جب میں گودی میں ویر کو لے کے بیٹھ کے بکریاں چراتی ہوں، میری بکریاں چارہ چرتی ہیں تو ہر کوئی اونٹ پہ بیٹھنے والا، خچر پہ بیٹھنے والا، گھوڑے پہ بیٹھنے والا، پیدل چلنے والا چلتا چلتا رک جاتا ہے اور میرے ویر محمد کو دیکھنے لگ جاتا ہے. کہتی ہے شیمہ ویر کتھوں لے کے آئی ہیں؟ اما رستہ بھول جاتا ہے، کام بھول جاتا ہے، دیوانوں کی طرح میرے نبی میرے پیارے کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے. اما کہنے لگی حلیمہ سے کہنے لگی شیمہ ہو ڈسا اور مجھے بتا. اما میں تجھے کیا بتاؤں، پہلی میری بکریاں سورا دن چرتی تھی، میری بکریوں کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. جب ویر محمد بیڑے میں بیٹھتا ہے میری بکریاں چر کے جلدی آ جاتی ہیں، گھاس تھوڑا کھاتی ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے. اما میں اگلی گل ڈساوا اگلی بات تجھے بتاؤں، میں اپنے ویر کو اپنے دامن اپنی گودی میں لے کے بیٹھتی ہوں، میری بکریاں 4 چفیرے بیٹھتی ہیں. اما کھاتی نہیں پیتی نہیں. اما حلیمہ کہنے لگی پھر کیا کرتی ہیں؟ کہ سونے محمد کا دیدار کرنے لگ جاتی ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی دنیا میں آئی ہے، بچپنا ہے، بکریاں پہچان گئی، عقل کا اندھا نہ پہچانا تو فید بال ہو گئے، کمرے جھک گئی، دانت نکل گئے. اب بھی حضور کی ممات حیات پہ جھگڑے، اب بھی نور اور بشر پہ جھگڑے. میرے بابو جی ماننے تو آپ نے اپنی ماننی ہے، کرنی تو آپ نے کرنی ہے، لیکن بڑی بات چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جا رہا ہوں. دیکھنا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اختلاف کرے، آپ کی حیات کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کی صورت کے بارے میں، آپ کے بشر ہونے کے بارے میں، کہہ دینا بابو چپ کر جا، میری کلاس ہی کوئی نہیں، میرا عہدہ ہی کوئی نہیں، میری تعلیم کا معیار ہی کوئی نہیں کہ آمنہ کے لال کے اوپر بیعت کر سکوں. لکھنے والوں کے قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں ختم ہو گئی، کتابوں کے صفحے ختم ہو گئے. رب اکبر کی قسم ہے جہاں خدا کا شان باقی رہا قیامت آ جائے گی، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا شان بھی باقی رہے گا. نعت خوان آئے پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے اور یہ آواز کہہ دے کے چلے گئے، تھکی ہے فکر تھکی ہے میرے عزیزو، ابھی کہہ کے چلے گئے کہ ابھی ہماری مداح باقی ہے، ابھی ہماری مداح باقی ہے، مداح باقی ہے. بلکہ اللہ کہہ رہے اب تم کہہ رہے ہو تمہاری مداح باقی، تمہاری مداح باقی. میں نے تو مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے گلوا دیا تھا، روایت کرے دائے حضرت مرارہ ایک دل سے ڈٹھا محمد پیارا، جدو جودوی سی سے کوئی ستارہ، میں آقا نو دیکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدم نساوے محمد دا چہرہ حسین نظر آوے، حسینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا، اچھا بولو محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. سبحان اللہ. تم ابھی جھگڑوں میں پڑے. دادا عبدالمطلب حرم سے بیت اللہ سے میرے عزیزو واپس گھر آ گئے. اما آمنہ چٹی چنری حضور کے چہرہ انور پہ دے کے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ غنی مائی حلیمہ آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بوئے پیرا کر دستک دے دی. حلیمہ حلیمہ کون دروازے پر؟ کہنے لگی میرا نام حلیمہ ہے. کہاں کی رہنے والی؟ بنو سعد قبیلے کی رہنے والی. اٹا مانگنے آئی کہ نہیں، روٹی مانگنے آئی کہ نہیں، کھانا مانگنے آئی کہ نہیں، بتا کیا مانگنے آئی؟ کہ تیرا سیروا ویر مانگنے کے لیے آئی. ماں حلیمہ بوئے سے امامنا دروازے سے ہٹ گئی کہ جا اتنی دائیاں آئی اور آ کر اسے یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، اسے لاواری سمجھ کے چھوڑ گئی. اس کے گھر سے کیا ملے گا؟ اس کا ابا کوئی نہیں، پیسہ دھیلا دمڑا نہیں ملے گا. بھائی حلیمہ بوئے تے کھڑے ہو کے کوکیرے مارن لگ گئی. ہم کہنے لگی ماں یبکی، تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟
اللہ اکبر، تجھے پتہ ہے جب سے میں مکے میں ہوں مجھے کسی دروازے سے خیر نہ پڑی، ہر دروازے والے نے اپنا دروازہ بند کر دیا، 3 دیہڑے ہو گئے شہن کعبہ میں مجھے آرام کرتے ہوئے، جب رات کو میں سوتی ہوں میری آنکھ لگتی ہے، 14ویں رات کے چاند کا ٹکڑا میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے، اے آمنہ جو اس چاند کے ٹکڑے میں سے خوشبو آتی ہے آج وہ خوشبو تیرے دروازے سے آ رہی ہے، اے آمنہ اس بات کا تو میں نے فیصلہ کر لیا، میں آئی نہیں بلکہ بھیجی گئی ہوں۔ بی بی آمنہ کہنے لگی بتا تجھے بھیجنے والا کون ہے؟ کہنے لگی اللہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، دروازہ کھول دیا، رحمت والا نبی آرام فرما رہے تھے، ماں حلیمہ قریب ہو گئی، سیدہ آمنہ نے حضور کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، سرمگین آنکھیں، ما زاغ البصر وما طغى کنین والا، جب میں حلیمہ نہیں ہوں کر کے دیکھا، حضور نے مکھڑا مبارک اور آنکھیں مبارک میں حلیمہ کی طرف کیے، آمنہ کہتی ہے، حلیمہ کہتی ہے ایسا لگ رہا تھا حضور کی نگاہ کی وجہ سے میرا کلیجہ ہی باہر نکل آتا، میں نے یوں کر کے ہاتھ بڑھائے، اللہ کے پیغمبر نے بھی یوں ہاتھ بڑھائے اور بتایا ہے اماں میں نے ہاتھ اس وجہ سے بڑھایا کہ تو صحیح جگہ آئی ہے اور میں بھی صحیح گودی کا اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں حلیمہ گودی میں چاہنے لگی، گودی میں اٹھانے لگی، دادا آ گئے کہنے لگے اے حلیمہ اے آمنہ مجھے پتہ نہیں میں جہاں جا رہا تھا مجھے پیچھے سے آواز آ رہی تھی مبارک عبد المطلب تیرے گھر میں محمد آ گیا ہے، محمد آ گیا ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے آج تک یہ نام میں نے عرب میں سنا ہی کوئی نہیں محمد، لیکن میرا دل چاہ میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ بھائی حلیمہ کہنے لگی اللہ اکبر، بھائی حلیمہ کہنے لگی میں نے ایسا بال دکھا کوئی نہیں۔ اے آمنہ بڑے بڑے حسن و جمال والے دیکھے، بڑے بڑے حسین بال والے دیکھے، بڑے بڑے حسین گال والے دیکھے، لیکن سرمگین آنکھوں والا تیرے محمد کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے بنا کے سجا کے سوار کے تیار کر کے خدا نے آمنہ تیری جھولی کے اندر ڈال دیا۔ وہاں تو یہ فیصلے ہو رہے اور یہاں یہ انتخاب ہو رہے۔ نبی کے ماں باپ ایمان والے تھے، آدھے کہنے کافر تھے، آدھے کہنے مسلمان تھے۔ یاد رکھنا مدرسہ حیدر کرار کے سالانہ جلسے پہ آنے والوں، جس نبی سے، جس پشت سے، جس لڑی سے اللہ نبی کو بھیجتا ہے، اللہ اس لڑی کے اندر مرد عورت کو 2 چیزوں سے پاک رکھتا ہے، اللہ شرک سے پاک رکھتا ہے، اللہ زنا سے پاک رکھتا ہے۔ ہوئے بچھڑا محمد، ہونا سونا محمد، ماں نہ پاک ہو باپ نہ پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ رب اکبر کی قسم ہے پتہ نہیں آمنہ کو اللہ نے کس کس پانی سے پاک کیا، پتہ نہیں عبداللہ کو کس کس پانی سے اللہ نے پاک کیا۔ اور لوگوں نبی کے پیر کی جتی کو گند لگ جائے، جبرائیل روک کے کھڑا ہو جائے کہ یا رسول اللہ جتی کے تلوے کے نیچے سے جانور کا گوبر پیٹ فضلہ دو جا کر دو، اللہ یہ برداشت نہیں کرتا تیری جتی کے پیر کو گند لگ جائے۔ سنو میرے عزیزو، اگر اللہ نبی کی جتی کے پیر کو گند برداشت نہیں کر سکتا تو محمد کے روزے پر گند کیسے سلائے گا، محمد کے بستر پہ گند کیسے بٹھائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے چندہ دو یا نہ دو لیکن آج خوشبو والا عقیدہ لے کے جاؤ کہ محمد بھی پاک، کہہ دو سبحان اللہ، محمد کا روزہ بھی پاک، کہہ دو بے شک، محمد کی اولاد بھی پاک، کہہ دو بے شک، آپ کے اہل البیت بھی پاک بے شک، آپ کی بنات بھی پاک کہو بے شک، آپ کے ازواج بھی پاک کہو بے شک۔ جو عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں دلہن بن گیا وہ بھی پاک ہے، جو صدیق کی بیٹی اللہ اکبر عائشہ بن کے دلہن بن کے نبی کے گھر میں آئی وہ بھی پاک ہے۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ امیر معاویہ کی ہمشیرہ جب نبی کے گھر میں دلہن بن کے آئی اللہ نے اسے بھی پاک فرما دیا ہے۔ پھر میرے عزیزو آپ کو مجھے کہنا پڑے گا محمد تیرا گھرانہ بھی پاک ہے، تیرا مدینہ بھی پاک ہے، تیرے یار بھی پاک ہے، تیری صورت بھی پاک ہے، تیری سیرت بھی پاک ہے، تیرا صدیق بھی پاک ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، تیرا عمر بھی پاک ہے، بولو کہہ دو نا سبحان اللہ، تیرا عمر بھی پاک ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، تیرا عثمان بھی پاک ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، تیرا معاویہ علی بھی پاک ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ زور سے بولے تمہارا تیرا حسین بھی پاک ہے، کہہ دو نا، تیرا حسین بھی پاک ہے، کہہ دو نا، تیرا حسن بھی پاک ہے، کہہ دو نا، تیرا معاویہ بھی پاک ہے، کہہ دو نا۔ اللہ کہتا ہو میرا عبداللہ کتنا نام گنائے گا، عصر کا وقت قریب ہوئے اور مغرب کا وقت آ رہا ہے، عصر وقت کا جا رہا ہے، کل مقدینہ مقادمہ۔ میں نے کہا اللہ کیا ابو بکر کا نام لے گا ابو ذر رہ جائے گا، عمر کا نام لے گا مقداد رہ جائے گا، عثمان کا نام لے گا ابو ذر غفاری رہ جائے گا، اللہ اکبر، علی کا نام لے گا سلیمان رہ جائے گا۔ میں کہا اللہ کیا کروں، کو مندی کوئی نہیں، جٹکے مندے کوئی نہیں، بابی مندے کوئی نہیں، دیوبندی معاذ اللہ مندے کوئی نہیں، سنی معاذ اللہ مندے کوئی نہیں، اہل حدیث معاذ اللہ مندے کوئی نہیں،
یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرماندے تیری نہیں مانتے میری قرآن کی تے منن گے. میں نے کہا اللہ تیرے قرآن کی کیا مانیں گے؟ اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کل صدیق دی نہ کر، کل صرف عمر دی نہ کر، کل میرے عزیزو عثمان علی دی نہ کر، اہل بیت کی نہ کر، در والوں کی نہ کر، گھر والوں کی نہ کر. یا اللہ میں جٹ کا بندہ جٹ کی قوم کو کیسے سنو؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو سمجھا دے تم تو نبی کے یاروں کی بات کرتے ہو، جنہوں نے نبی کے یاروں کا دیدار کیا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا. چھوڑو جھگڑے. اچھا پیکیج لو، زندگی میں ایک مرتبہ تو جا رہے ہو، جب 2.5 لاکھ کا پیکیج ہے نا وہ 3 کا لو، تاکہ کھڑکی کھولو اللہ کے گھر کا نظارہ ہو، پردہ ہٹے حضور کے روزے کا نظارہ ہو، اقامت ہو رہی ہو، اپنے ہوٹل سے وضو کر کے آپ حرم کے اندر پہنچ جائیں. کتنی قریب جائیں. روٹی بھاوے نہ کھاؤ، کھجوروں پانی، جس کے مہمان بنیں گے میزبان خود انتظام کر دیتا ہے. آپ نہ خدا کی قسم 900 میٹر 800 میٹر، یہ 900 میٹر کا چکر 5 میل ہے کم از کم. جیسے 10 دن آپ تیاری میں خرید و فروخت میں لگ گئے، 5 دن آپ کے مہمان گئے، 5 دن آپ دعوت کھانے چلے گئے. پھر 1 دن پہلے ملتان پہ ایسے ایئرپورٹ میں گھسنے کی دیر ہے، جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے پاکستانی حاجی کے ساتھ. اتھے بیٹھ اتھے، اسے کیا پتا وہ پاسپورٹ بھی الٹا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ویزا. چاچا ویزا کتھا ہے؟ وہ میں گاڑی شو احرام میں، اور تیری گڈ ویزا کتھا ہوگا؟ مینوں کی پتا ویزا، اے کاغذ دیکھ لے. وہ کاغذ جب بندے وہاں خود فارغ نے تو دوسروں کو بات کہاں سنیں گے؟ پھر وہاں سے پھر احرام الٹا سیدھا باندھنے پتہ ہی نہیں ہوتا. اور پھر جب وہاں پہنچے تو وہاں تو زبان ہی مختلف ہے. وہ کہتے ہیں حجی ادھر جانا، وہ کہ ادھر جانا. یہ کشمکش میں 4 گھنٹے لگ گئے. جب ہوٹل پہنچتے ہیں نا مکے میں تو مر جاتے ہیں مر. آپ حضرات کو مشورہ دوں گا، مکہ پہنچے آرام کریں، اپنے وجود کو آرام دیں، خوشبو والی چیز استعمال نہ کریں، کھائیں پیئے چائے پی 2 گھنٹے سو جائیں. اللہ کا گھر کہیں نہیں بھاگ رہا. اب تم 15 دن کے لیے یہاں پہ آئے ہو، آرام دیں. جب آپ کی فرم سوزش کم ہو جائے پھر تازہ دم ہو کر اگر جسم سے میل کچیل لگی ہوئی ہو تو اس کو ایسی اس چیز سے صاف کرنا کہ اس کی خوشبو اور اس کی کسی معلوم نہ ہو. پھر جب نہانا چاہتے ہیں آپ نہا بھی لیں، میل کچیل دور کرنے کے لیے نہیں، ذرا تازہ ہونے کے لیے. باقی علماء سے مسئلہ پوچھ لینا، صابن استعمال نہیں کرنا. پھر آپ کہتے ہیں 50 میٹر پہ نہیں، 50 میٹر پہ رہائش نہیں ہے. میں سن 2004 سے جا رہا ہوں. میں نے گھر اپنی کیلکولیشن کروائی تو شاید یہ والا میرا 84واں عمرہ تھا. تو میں نے کہا میں نے بچ کا بچورا لگاؤ تو صحیح، کیا حساب کتاب ہے. تو جہاں 50 میٹر شروع ہوتا ہے وہاں تو گاڑیاں اتار کے جاتی ہیں. یہاں سے لے کر جتنا یہ گھر ہوگا جہاں پھولوں کی چھاور ہوئے 2 چکر لگاؤ تب حرم کی باؤنڈری آتی ہے. پھر 1 چکر اور اتنا لگاؤ، پھر حرم سے لے کر صحن سے لے کر مسجد حرام کا دروازہ آتا ہے. پھر 1 چکر اور اتنا لگاؤ، پھر مسجد حرام سے لے کر مطاف کی جگہ آتی ہے. پھر 15 سے 20 سٹیپ ایسے نیچے اترنا ہوتا ہے. پھر 7 چکر بیت اللہ کا طواف، پھر نفل زمزم، اور پھر صفا مروہ، پھر 7 چکر صفا مروہ کے. تو میرے بھائیوں یہ تو 10 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے. پھر سر منڈوانا. ہوٹل میں جب بندہ 1000 میٹر پیدل چل کے آئے گا وہ کیا کہتے ہیں یار ہر میں کس وقت آتے ہو؟ کہتے عشاء پڑھ کے جائیدہ ہے تے فجر اتھے پڑھ لے دیے تے گرمی زور میں ہوتی ہے، زور میں کوئی نہیں آتے تو مغرب میں آتے ہیں. بعض کہتے ہیں زور میں آتے ہیں عصر میں نہیں آتے. تو نمازیں گئیں کہ نہیں گئیں؟ تو 40-50 ہزار ٹریول والا عمرہ ایجنٹ اسے کو بھائی نا 2 نمبری کوئی نہیں کرنی، 40,000 30 اوپر لے لے، لیکن اس طرح ہو کہ میں عمرہ کر کے آؤں، تیرے کھاتے میں نیکیاں بڑھ جائیں اور میرا جو ہے وہ سفر آسان ہو جائے. تو اس طریقے سے میرے عزیزوں اللہ کا شکر ہے میں جب بھی جاتا ہوں میں پیسے کو نہیں دیکھتا. 2-3 مہینے پیسے جمع نکل گیا. تو جب میں مکے سے مدینے پہنچا تو سامنے ہوٹل تھا، اتنا کہ مؤذن اقامت پڑھنے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ تم حرم میں داخل ہو جاتے تھے. کتنی لشک الایمان، بالکل سامنے بیت اپنا قبلے کی طرف. تو جب مدینے پہنچے نا تو مایوسی تو بڑی زیادہ تھی، نہ ہل سکتے نہ کھڑے ہو کے سلام کر سکتے. میں نے گھر والی سے کہا، میں نے کہا تم جاؤ ہوٹل، فون کروں گا تو آ جانا. سامنے گنبد خضرا تھا. میں نے 2 باتیں وہاں عرض کی، فتویٰ نہ لگاؤ تو عرض کر دوں، علماء کرام بھی اگر تھوڑا سا میرے پر رحم کریں تو عرض کر دوں. میں نے وہاں جا کے 2 باتیں.
آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. باپ ماں بہن بھائی اتنی اولاد کے اور میرے لیے بھائیوں کے لیے اتنے شفیق نہیں جتنا آمنہ کا لال شفیق ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرا عقیدہ آپ کی حیات کا ہے اور آپ نے روزے انور میں زندہ ہیں, ہم سلام کریں جواب ملتا ہے. یا رسول اللہ 2 باتیں, اب تھک گیا ہوں, اب تانے برداشت کوئی نہیں ہوتے, آنے والے حالات اس سے زیادہ سخت ہیں, اللہ سے سفارش کر کے 2 کام کروا دو, یا تو اٹھا کے اللہ سے سفارش کر کے چلوا دو ورنہ یہیں سلوا لو, یہیں مدینے میں جگہ دے دو, میں واپس جانا کوئی نہیں چاہتا. بس پھر میں نے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور میں تھا, میرا اللہ تھا, سامنے گنبد خضرا تھا. جب میرے ہنجو ختم ہو گئے نا, نچڑ گئے, رو رو کے اک گیا, پھر میں نے فون کیا, میں نے کہا چلو کلوا ہوٹل کے اندر بچے منہ دیکھ کے پر کیا ہوا گر گئے, میں کہا کچھ نہیں, مجھے لٹا دو بس. میں نے چہرے پہ کپڑا, پیشاب کھانا کچھ نہیں کرنا, دنیا بدلی ہوئی تھی. اللہ جانے 1.5-2 گھنٹے بعد مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو گھر کے 5 افراد اٹھو پیشاب میں چپ اپنی جگہ کھڑے. پہلی مرتبہ 3 مہینے کے بعد میں اٹھا اور اپنے قدموں سے چل کے واش روم کے اندر میں حیران سے حیران. میرے بچے فون کریں ماتم والوں کو, کھانا پکا کے لیکن ڈاکٹر احتیاط بھی ہونی چاہیے. اب میں چلنے کے اس دن سے لے کر اب تک 15 دن میں نے 2 مرتبہ دوا یا 3 مرتبہ کھائی, چھوڑ دی. میرے درد ہی اللہ نے ختم کر دی قسم اللہ کی درد. اب میں چلتا ہوں اپنے پیروں پہ, میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, 1.5 سال کا رہتا تھا. اب میں تھوڑا سا چل کے گاڑی میں بیٹھا ہوں, پھر چل کے چلا جاؤں گا, کمرے میں بھی تھوڑا سا میں واکر سے چل لیتا ہوں. تو محترم دوستوں بزرگوں, ان حالات میں بھائی رمضان کا فون آیا کہ ہمارے تاج محمد ثاقب صاحب, نام تو میں نے بھی سنا تھا لیکن کبھی نام سن کے ڈر لگ جاتا تھا, کبھی حوصلہ ملنے کا بڑھ جاتا تھا. میں نے کہا جو سیاسی بوجھ ان پر ہے اللہ کرے ان کے اوپر رہے, دوسروں کے اوپر کوئی نہ ہے. لیکن کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ان کا بوجھ ہر لحاظ سے میں بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں, آپ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہو بھائی. ان کا قریشی والا میں ایک مدرسہ ہے, کون کون جانتا اس مدرسے کو؟ تھوڑے جانتے ہیں, مجھے تو کامڈی بنے گا. اچھا سنا کس کس نے میرے عزیزوں کہ کریتاج دا کوئی مدرسہ ہے؟ چلو یہ بات بن گئی. اچھا وہ مدرسہ سنا زیر تعمیر ہے, یہ بھی کس نے دیکھا بھائی؟ چلو ماشاءاللہ. وہ اچھا مدرسہ تھوک سے بنے گا, دعاؤں سے بنے گا؟ جب دعا سے تیری حویلی نہیں بنی تو قرآن کا ادارہ بنے گا؟ تو اس کے لیے سیمنٹ بھی چاہیے, اس کے لیے بجری بھی چاہیے, کرش بھی چاہیے, تعمیراتی کام کے لیے. اگر تو ہے تاج صاحب کا گھر, پھر تو اللہ کا واسطہ تمہیں قسم ہے 1 روپیہ نہ دینا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا گھر ہے تو پھر میرے عزیزو صدیق کی سنت کو زندہ کر کے کپڑے بھی اتار کے دے دینا, سعادت سمجھنا. کریں گے انشاءاللہ کوشش. میرے محترم دوستو بزرگو, ربیع الاول کا مہینہ ہے. ایک ہماری بدنصیبی ہے, میری تقریر ذرا تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی, مجھے 2 ٹپے چاہیے, اشعار چاہیے حضور کی سیرت کے. آپ لوگوں کی جیب میں سے پیسے تبھی نکلتے ہیں, ہمیں وہ آتی کوئی نہیں کیونکہ ہم ذرا تھوڑا سا اردو بولتے ہیں اور آپ حضرات ماشاءاللہ سوائے دین کی ساری باتیں سمجھتے ہو, سوائے اللہ کے دین کی بات کے ساری زبانیں سمجھ آتی ہیں, دین کی بات سمجھ نہیں آتی. اللہ کرے وہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ سمجھنے کی اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی امتوں پہ 4 ایک ذمہ داری تھی, بھائی ایمان لاؤ, تم جانو تمہارا ایمان جانے. اب اس امت پر ایمان کے ساتھ ذمہ داری 4 آئی, ایمان کا لانا, ایمان کا بچانا, ایمان کا پکانا, ایمان کا پھیلانا. ایمان لائیں گے پھر ایمان کو پکائیں گے. ایمان پکے گا مجاہدے سے, جتنا مجاہدہ کریں گے برداشت کریں گے. ایمان بنے گا دعوت سے, ایمان پکے گا مجاہدے سے. ایمان بچے گا ہجرت سے اور ایمان پھیلے گا قربانیوں سے. بھائی قربانیاں دینی پڑیں گی تب کوٹ ادو سے دین کی فدا اٹھے گی اور پوری دنیا میں جائے گی. بد نصیبی یہ ہے ہماری. میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ایک اور ملک تھا, وہاں جانا ہوا, اور ساؤتھ افریقہ میں بھی تو یہ جو تمہارے ٹنٹونے ہیں نا ہاتھوں کے اندر موبائل, یہ مسجد کی جوتیوں والی جگہ پہ پڑے ہوئے تھے. اللہ جانے قسم, اللہ کو حاضر جانے, یہ مسجد کی وضو خانے میں میز رکھے تھے 5-6, وہ بے ترتیب میں پڑے ہوئے تھے لاکھوں کے. میں نے کہا یار ہمارے ہاں تو ٹوپی اور رومال کے خوشبو مسواک کے اسٹال لگتے ہیں یا موبائلوں کے ہیں, ناٹ الاؤڈ, مسجد میں موبائل نہیں لے جاتے. میں نے کہا ہمارے تو محراب میں جوتا بھی لے جاتے ہیں. محراب میں جوتا دو دور کی بات, حضور کے روزے پہ جوتا لے جاتے ہیں. بدنصیبی نہیں تو کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں موبائل, دوسرے میں 200 روپے کا 2 بدر والا جوتا. حضور کے چہرے پر جوتا کرتے ہیں,
اور موبائل کر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چاچے کو سلام کرا رہے، مامے کو سلام کرا رہے، پھپھی کو سلام کرا رہے، اور خود سلام کیے بغیر دھکا کھا کے واپس آ رہے، پتہ ہی نہیں، طور طریقہ ہی نہیں۔ تو وہاں موبائل روڈ پہ پڑے، میں نے کہا یہ خیر ہے؟ کمل صاحب مسجد میں موبائل لے جانے کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا یہاں اٹھاتا نہیں کوئی؟ میں نے کہا وہ پاکستان تھوڑی ہے جو جوتے نہیں چھوڑتے، یا تو موبائل بھی چھوڑ، یہاں ایمان بچاتے ہیں۔ نہیں یقین آتا ابھی دیکھ لینا انشاءاللہ پروگرام کے بعد آدھے بندے جوتے تلاش کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں بھائی کیا مصیبت ہے۔ بیوی کا حصہ کھایا کبھی؟ کھانے دیتی ہے؟ بیوی کا حصہ بھی کھایا؟ بھول کے کھایا؟ بیوی دے حصے دی روٹی کھادی کدے؟ کدے نہیں کھادی۔ لوکا دی جُتی پا کے پتہ نہیں لگا، بیوی دے حصے دی روٹی کھا کے نا پتہ نہیں لگا، تینوں دسے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ اگلے سال دی اندروں کڈا لے گی۔ ختم نبوت کا جلسہ ہو بہت بڑی، اچھا معاویہ ختم نبوت کی کانفرنس ہوئی، ان سے پوچھا کیا نتیجہ نکلا؟ انہوں نے کہا نتیجہ چھڈو، موٹر سائیکل جو لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے نا، ایک موٹر سائیکل کی پیٹرول بٹ ٹینکی کا جو کور تھا نا اوپر کا، وہ لاک جو ہوتا ہے وہ صحیح تھا، ایک بندے نے اپنی موٹر سائیکل کی اوپر والی ٹینکی کا کور ٹوٹا ہوا توڑا، نکالا، وہ اس موٹر سائیکل پہ رکھا، اس کا نیا نکال کے لے کے چلا گیا۔ پیشاب کر کے اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، 60 ٹوٹیاں لے کے جا رہے ہیں، 2000 روپے کی گھڑی کو 200 روپے کا تالا لگا ہوا۔ یہ باعث سے شرم ہے بات ہے، اللہ سے ڈرو، خدا کے گھر میں اللہ کے بندے ایمان والے چور۔ آج تک میرے عزیزو 1500 سال میرے نبی کو دنیا میں تشریف آئے، 1450 سال ہجرت کو گزر چکے، میرے محترم آج تک امت کا اتفاق ہی نہیں ہوا نبی کون سی تاریخ کو دنیا میں آیا تھا۔ 9 پر 10 پر 12 پر 8 پہ جھگڑے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لڑ رہے، وہ کہتے ہیں 9 کو نہیں آیا، 10 کو آیا، اگر 10 کو نہیں آیا 12، چل 13 12 مان لیا، اپنی 9 منوائی، کون سا پہاڑ گر گیا؟ چل تیری 12 نہیں مانی، اپنی 9 منوائی تو کیا ہو گیا؟ اس سے عبادت میں اضافہ ہوا۔ 70 سال پہلے آپ میں پیدا ہوئے، ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں، نبی کی تاریخ کا کیسے پتہ ہو سکتا؟ آئے ہیں ساری انسانیت کے رہبر بن کے آئے ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، اللہ کے بعد ساری کائنات سے افضل بن کے آئے ہیں، انسان میں، جنوں میں، فرشتوں میں حضور کی ذات کا، بات کا، گفتار کا، صورت کا، اللہ نے وہ مائی کلال ہی کوئی نہیں جمع جو محمد عربی کا مقابلہ کرتا ہو۔ میرا جھگڑا کرتا لڑ رہے، کھڑے ہو کے سلام جائز ہے، بیٹھ کے سلام جائز ہے، ہاتھ بن کے کھانا پیچھے رکھ کے پڑھنا جائز ہے، کھانا آگے رکھ کے جائز ہے، میت کے لیے دعا کہہ دو بدبختو، میرے پتر، میرے بھتیجے، میرے بھانجے سارے کو کہ دعا میت کے جنازے کے بعد دعا جائز، وہ کہنا نہیں جائز، او مجھے تو اگلے گھر کی پڑی ہے، اپنی فکر چھوڑ دو، جھگڑے بعد میں کرنا، پہلے میری فکر کرو۔ فرشتے سوٹے لے کے قبر کے اندر کھڑے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا سوال لے کے کھڑے ہیں، او میری جان چھڑاؤ تاکہ فرشتوں جان چھوڑ جائے۔ تم اپنے جھگڑے نہیں سلجھا سکتے تو قبر میں میرا ساتھ کیسے دو گے؟ اتنی لڑائیاں، پیو ایک مسجد جانا پیا، پتر دوی مسجد جانا پیا، اور چلو کوٹت دو کے غیور مسلمانوں، چناوا والوں، قصبے والوں، محمود کوٹ